اسلام اتنا ایڈوانس ہے، اور آج اسلام کو بیکورڈ سمجھا جاتا ہے. ہمارے علم بیکورڈ ہو گئے ہیں، معلومات بیکورڈ ہے. تو امام طبری نے، ابن سعد نے لکھا ہے کہ مردوں سے پوچھا ووٹ لیا، عورتوں سے ووٹ لیا، بچوں سے، جوانوں سے، بیماروں سے، صحت مندوں سے، مریضوں سے، مقیموں سے، مسافروں سے، اہل الرائے سے ڈسکس کیا، دلیل پوچھی، ان پڑھ لوگوں سے فقط رائے لی، اور استصواب عام کے بعد میجورٹی اوپینین کے نتیجے میں اس وقت سیدنا عثمان غنی کا فیصلہ کیا. اب آپ دیکھیں، یہ ڈائریکٹ ووٹ سے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا مقرر ہونا، یہ آج کے دور کے اصطلاح میں پریزیڈنشل سسٹم ہے. یہ امریکن کانسٹیٹیوشن ہے جس میں ڈائریکٹ ووٹ سے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتا ہے. تو سیدنا عثمان غنی کا جو الیکشن ہے، تقرر، وہ اگر آج کے دور کی کانسٹیٹیوشنل ٹرمینالوجی میں بات کریں تو وہ ڈیموکریسی میں، یعنی جمہوریت کے نظام میں صدارتی نظام کا طریقہ ہے ڈائریکٹ ووٹ سے الیکٹ ہونا. تو یہ ڈائریکٹ ووٹ سے الیکشن ہوا، تقرر ہوا. آگے آ جائیے، صدارتی نظام سے مزید ترقی یافتہ نظام پارلیمانی نظام ہے. کیا صدارتی نظام سے اور زیادہ اعلیٰ جمہوری طریقہ پارلیمانی نظام تصور ہوتا ہے. جب سیدنا مولا علی المرتضیٰ کا استخلاف اور تقرر ہوا، لوگ ڈائریکٹلی آپ کی خدمت میں گئے اور کہا کہ آپ ہاتھ دیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے آپ کو خلیفہ اناؤنس کریں. آپ نے فرمایا نہیں، یہ امر پھر پارلیمنٹ میں جائے گا، یہ امر شورا کے پاس جائے گا. پارلیمنٹ یعنی شورا جس کو منتخب مقرر کرے گی، he will become the خلیفہ. تو سیدنا عثمان غنی کا تقرر صدارتی طریق پر نظام جمہوریت میں ہوا، اور مولا علی شیر خدا کا تقرر پارلیمانی طریق پر نظام جمہوریت میں ہوا. تو پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر سیدنا علی المرتضیٰ کو الیکٹ کیا. اگر ممبران پارلیمنٹ الیکٹ کریں ہیڈ کو تو یہ پارلیمانی طریقہ ہے. اگر شہری ایک اپنے ووٹ سے الیکٹ کریں تو یہ آج کی اصطلاح میں صدارتی طریقہ ہے. تو گویا پارلیمانی نظام کے بانی علی مرتضیٰ ہیں، صدارتی نظام کے بانی عثمان غنی ہیں. اور جمہوریت کس چیز کا نام ہے؟ پھر سیدنا علی المرتضیٰ کی جب شہادت کا وقت آیا، لوگوں نے عرض کیا ہے مولا علی آپ اپنے بیٹے حسن مجتبیٰ کی ہم سے بیعت لے لیں. فرمایا نہیں، میں وراثت قائم نہیں کرنا چاہتا، نامزد نہیں کروں گا، پھر پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی تو حسن خلیفہ ہوگا. دوبارہ پارلیمنٹ اسلام کی بیٹھی اور امام حسن مجتبیٰ کو خلیفہ منتخب کیا، وہ بھی پارلیمانی نظام کے مطابق آئے. ان کے بعد آگے خلافت راشدہ نہ رہی اور پھر جمہوریت ملوکیت میں بدل گئی، نظام میں تغیر آ گیا. یہ اساسی مصادر ہیں جو خلفاء راشدین کے ہیں، جس میں حضور نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. خلافت راشدہ امام حسن مجتبیٰ کے 6 مہینوں پر جا کر اختتام پذیر ہوئی، 30 سال. یہ تمام زمانہ، یہ تمام علوم، تمام چیزوں کی ایڈوانسمنٹ، ہر ایک چیز کی اصل قرآن، سنت نبوی اور سنت خلافت راشدہ میں موجود ہے. اگر بالفرض 1,00,000 آدمی موجود ہو اور ہر آدمی سوال کرے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی خیرات ہو، اللہ کا اذن اور حضور کے نالین پاک کے صدقے الٹرا ماڈرن سبجیکٹس پر کرے اور وہ سوال ہو کہ صرف جواب قرآن سے اور سنت نبوی سے دیا جائے. رب کائنات کی عزت کی قسم، اگر ہر جدید سے جدید سوال کی اصل اور جواب کتاب و سنت سے نہ دوں تو میں دین کی دعوت و تبلیغ بھی چھوڑ دوں. اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. میں تو قرآن کے ادنا طالب علموں کی صف میں بھی نہیں ہوں، قرآن کے طالب علموں کے جوتوں کی صف میں بیٹھنے کے بھی لائق نہیں ہوں. یہ کمال فقط قرآن کا اور قرآن والے نبی کا ہے، آقا علیہ السلام کا فیض ہے. ہم تو خوشہ چین ہیں، جتنے ٹکڑے مل گئے یہ ان ٹکڑوں کی برکت کا عالم ہے. اور یہاں وہ ہیں جو سمندروں کے سمندر پی کے گزر گئے حضور کی امت میں. ہم تو 1-2 قطروں پر گزارے کرنے والے ہیں. ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول کے اس کتاب اور سنت کے فیض کے 1-2 قطروں کو ٹیسٹ کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں، اور وہاں وہ بھی گزرے، وہ بھی ہوئے ہیں جو سمندر جن کو عطا ہوئے. اور میں تو خود کو ان میں بھی نہیں سمجھتا جو جام بھر پی سکے.
ہم تو ایسے قطرہ ٹیسٹ کر سکے شاید، اور قطرے کا بھی ذائقہ پورا ملا ہے یا نہیں. یہ اس ذائقے کا بھی اتنا فیض ہے کہ کوئی سوال کتاب و سنت کے لیے کوئی کرے، اس کا جواب قرآن و سنت سے دوں گا. میں میری لینڈ یونیورسٹی امریکہ میں ایڈریس کر رہا تھا، ایک دلچسپ واقعہ یاد آ گیا. امریکہ میں میری لینڈ یونیورسٹی، یا وہاں کا واقعہ ہے یا واشنگٹن ڈی سی میں امریکن یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا تھا، یعنی امریکہ کی کئی یونیورسٹیوں میں دیے، ان دو میں سے کسی ایک یونیورسٹی کا یہ واقعہ ہے. میرے لیکچر کے دوران لیکچر ختم ہو گیا تو پروفیسر یونیورسٹی کے سائنٹسٹ امریکنز، مسلمان سٹوڈنٹس تو تھے ہی مگر بے شمار امریکن نان مسلم سائنٹسٹ پروفیسر موجود تھے. ایک شخص کھڑا ہوا، وہ سائنٹسٹ تھا امریکن، اس نے مجھ سے سوال کیا، میں نے یہ بات کہہ دی وہاں. اب مزہ تو ان لوگوں کو یہ بات کہنے میں ہے نا جی، آپ کو مسلمانوں کو کہہ دی تو کیا کہہ دی. تو واشنگٹن ڈی سی میں امریکن یونیورسٹی کے پلیٹ فارم پہ میں نے یہ بات کہی کہ قرآن کا اور حدیث نبوی کے علم کی وسعتوں کا عالم یہ ہے کہ کوئی شخص کوئی سوال کرے، اس کا جواب اس کی اصل قرآن اور حدیث سے ملے گی. میری اس بات پر ایک امریکن پروفیسر کھڑا ہوا، اس نے سوال کیا، اس نے کہا آپ نے ایک بات یہ کہی ہے. میں نے کہا میں اون کرتا ہوں میں نے کہی ہے. اس نے کہا میرا اس پر سوال ہے کہ اس وقت سائنس ترقی کر رہی ہے سپیڈ آف لائٹ پر. آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ روشنی کی جو رفتار ہے 1,84,000 یا 86,000 میل فی سیکنڈ ہے، یہ روشنی کی رفتار ہے. تحقیق ہو رہی ہے کہ چلتے چلتے یہ وقت آ جائے گا کہ انسان روشنی کی رفتار کے برابر سفر کرنے کے قابل ہو سکے گا. اس کی ماہیت بدلیں گے، اس کی حیات میں تبدیلی لائیں گے، جو بھی ہے، مگر وہ ایک وقت وہ آ جائے گا کہ جو سپیڈ ہے انسان کی وہ روشنی کی رفتار بن جائے گی. اس طرف سائنس جا رہی ہے. اور نمبر 2، سائنس غور کر رہی ہے کہ کیا ملٹیپل سپیڈ آف لائٹس بھی ہو سکتی ہے. یہ تو ایک ہے نا جی، 1,86,000 میل فی سیکنڈ، تو کیا یہ ملٹی پلائی بھی ہو سکتی ہے کہ یہ ملٹیپل سپیڈ بن جائے کہ اس سے کئی گنا، کئی رفتاریں ایسی مل کر تو روشنی اس رفتار کو جا پہنچے. تو کہنے لگا کہ یہ تحقیق ہو رہی ہے، معلوم نہیں سائنس کتنی صدیوں کے بعد اس نتیجے پر جا پہنچے، لیکن کیا قرآن میں اس کا کوئی اشارہ یا حدیث میں ہے؟ یہ اس نے سوال کیا. میں نے کہا قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے. اس نے کہا پہلے قرآن سے بتا دیں. میں نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ ذات جو ایک لمحے کی، رات کے ایک لمحے میں، اور والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. میں نے کہا رات کے ایک لمحے میں جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر لنوریہ من آیاتنا، پھر عالم سماوات اور فوق السماوات کی نشانیاں دکھانے کے لیے جو اپنے مقرب بندے کو لے گئی. میں نے کہا یہ تو قرآن سے سند ہے ملٹیپل لائٹ کی، کہ روشنی کی رفتار سے گئے یا اس سے بھی زیادہ رفتار سے گئے اور آئے. اور قرآن نے اشارہ دیا والنجم اذا ہوا. حضور علیہ السلام کے سفر جانے اور آنے کو قسم جب اللہ نے کھائی تو حضور کو نجم کہا. نجم ستارے کو کہتے ہیں، یہ اشارہ نور ہے، یہ اشارہ نور ہے. تو گویا حضور علیہ السلام کا اس رات سفر کرنا ایک نورانی سفر تھا، نور کا سفر کرنا تھا. تو گویا سفر کی سرعت بھی بیان کی اور لائٹ کا، نور کا بھی اشارہ دیا. انسانیت خود تو اس سرعت رفتار، اس سپیڈ آف لائٹ تک پہنچے یا نہ پہنچے، مگر کچھ ادراک ضرور ہو جائے گا اس کو. وہ آدمی چونک اٹھا. اس نے کہا اب حدیث میں بتائیے ملٹیپل سپیڈ جو میں نے کانسیپٹ بیان کیا، کئی روشنیاں مل کے رفتار بن جائے، اس کا ذکر حدیث میں. میں نے کہا ہاں. میں نے کہا بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، کل کتب حدیث میں حدیث صحیح ہے کہ معراج کی رات حضور نے جس سواری پہ سفر کیا اس کا نام براق تھا. براق برق کی جمع ہے، برق روشنی کو کہتے ہیں.
اور براق کا معنی لغوی معنی ہے روشنیاں. اب وہ ایک جانور استعارہ میں تھا، مگر سمجھانا مقصود یہ ہے کہ حضور کا سفر روشنیوں کی رفتار سے تھا. یہ ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ تھا، ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ تھا. یعنی ہزاروں لاکھوں روشنیوں کی ملٹیپل سپیڈ کو اگر جمع کر لے تو سفر مصطفیٰ معراج کی رات اس سرعت اور اس سپیڈ کے ساتھ تھا. براق کا معنی یہ. جب یہ بات ہو چکی یعنی براق کا معنی، اور میں نے کہا پھر مزید احادیث میں یہ بھی لفظ آیا ہے کہ جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں براق کا پہلا قدم پڑتا تھا. تو براق کا قدم نگاہ سے مراد روشنی ہے، اس کے ہر قدم کو روشنی کے ساتھ تعبیر کیا ہے. یہ اس کی رفتار تھی. میں نے کہا ایک نہیں درجن دلائل ہیں کہ ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ ایگزسٹ کرتی ہے.